بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 186 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حروف عاطفہ کے باقی حروف کی تحقیق پڑھیں گے، جن میں ام متصلہ اور ام منقطعہ، اما، لا، بل، لیکن، نہ کی تفصیل ہوگی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمِ الْمُتَّصِلَةُ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام یلیہا احد المستویین والآخر الحمزۃ بعد ثبوت احدہما لطلب التعیین، ومن ثم لم یجز رأیت زیدا ام عمرا، ومن ثم کان جوابها بالتعیین دون نعم او لا، والمنقطعۃ كبل والحمزۃ مثل انها لإبل امشات، فإما قبل المعطوف عليه لازمة مع إما جائزة مع أو ولا وبل، ولكن لأحدهما معينا ولكن لازمة للنفي۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمِ الْمُتَّصِلَةُ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام، اور ام متصلہ حمزہ استفہام کو مستلزم ہے۔ یلیہا احد المستویین والآخر الحمزہ بعد ثبوت احدہما لطلب التعیین، اس حال میں کہ دو مساوی چیزوں میں سے ایک اس سے متصل ہو اور دوسری حمزہ استفہام کے ساتھ متصل ہو، ان دونوں میں سے ایک کے ثابت ہونے کے بعد تعیین کو طلب کرنے کے لیے۔ وَمِن ثَمَّ لَمْ يَجُزْ أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًا، اسی وجہ سے أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًا جیسی جملے استعمال کرنا جائز نہیں۔ وَمِن ثَمَّ كَانَ جَوَابُهَا بِالتَّعْيِينِ دُونَ نَعْمَ أَوْ لَا، اور اسی وجہ سے اس کا جواب تعیین کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ نعم یا لا کے ذریعے۔ وَالْمُنْقَطِعَةُ كَبَلْ وَالْحَمْزَةُ مِثْلُ إِنَّهَا لَإِبِلٌ أَمْشَاتٌ، اور ہم قاطع بل اور حمزہ استفہام کی طرح ہے، جیسے إِنَّهَا لَإِبِلٌ أَمْشَاتٌ۔ وَإِمَّا قَبْلَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ مَعَ إِمَّا جَائِزَةٌ مَعَ أَوْ، اور معطوف علیہ سے پہلے اما لانا واجب ہے، دوسرے اما کے ساتھ اور او کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ولا بل ولا وبل ولكن لأحدهما معینا ولكن لازمۃ للنفی، اور لا، بل اور لیکن دو چیزوں میں سے متعین طور پر ایک کے لیے آتے ہیں، اور لیکن نفی کو مستلزم ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم ایک بات یہ پڑھیں گے، ام متصلہ اور ام منقطعہ کی تعریفیں، دوسرا ان کا طریقہ استعمال اور اس پر ایک تفریعی صورت، تیسری بات اما کی تفصیل، لا، بل اور لیکن نہ کی تفصیل۔ وَأَمِ الْمُتَّصِلَةُ لازمۃ لحمزۃ الاستفہام یلیہا احد المستویین، یہاں سے صاحب قافیہ رحمہ اللہ ام کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ام کی دو قسمیں ہیں، ایک ام متصلہ اور دوسری ام منقطعہ۔ ام متصلہ وہ ہے جو یہ بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل سے ملا ہوا ہے، بلکہ ایسے معلوم ہو رہا ہو گویا کہ وہ ایک ہی جملہ ہے،
جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور اب منقطع وہ ہے جو اس کے بالکل برعکس ہو، یعنی اس کا مابعد اس کے ماقبل سے ملا ہوا نہ ہو. صاحب کافیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام متصلہ یوں بھی سمجھ لو جس کے ذریعے دو چیزیں یعنی معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کی تعین کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کے ذریعے سوال کرنے والا ان دونوں میں سے مبہم طور پر کسی ایک کے ثبوت کو جانتا ہو، یعنی اس کا مقصد اس کے ذریعے سوال کرنے سے محض دونوں میں سے کسی ایک کی تعین ہو. اب متصلہ کے استعمال کے لیے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط صاحب کافی فرماتے لازمۃ لحمزۃ الاستفہام، اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، جیسے ازید عندک ام عمر. ام متصلہ بغیر حمزہ استفہام کے استعمال نہیں ہوتا. یلیہا احد المستویین والآخر الحمزہ بعد ثبوت احدہما لطلب التعیین. دوسری شرط یہ ہے کہ جن 2 مساوی چیزوں میں سے ایک کی تعین طلب کرنا مقصود ہو ان میں سے ایک استفہام سے متصل ہو حمزہ استفہام کے ساتھ اور دوسری ام متصلہ کے ساتھ. اب یوں بھی سمجھ لیں یعنی جس طرح کا لفظ حمزہ استفہام کے بعد ہو اسی طرح کا لفظ ام متصلہ کے بعد بھی ہو. اگر حمزہ استفہام کے بعد اسم ہو تو اس کے بعد اور ام کے بعد بھی اسم ہو، جیسے ازید عندک ام عمر. اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل ہو تو اس ام کے بعد بھی فعل ہو، جیسے اقام زید ام قعد. اسی مسئلے پہ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے ایک تفریق کی ہے. وَمِن ثَمَّ لَمْ يَجُزْ أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًا. فرماتے اسی وجہ سے أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمْرًا کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں شرط نہیں پائی گئی. حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے اور ام کے بعد اسم ہے. وَمِن ثَمَّ كَانَ جَوَابُهَا بِالتَّعْيِينِ دُونَ نَام أَوْلَى. اب تیسری شرط یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ متکلم کے نزدیک 2 مساوی چیزیں یعنی معطوف اور معطوف علیہ میں سے کوئی ایک واقعی طور پر ثابت ہو، سوال محض تعین کے لیے ہو، تعین کرنے کے لیے ہو، اس لیے اس کے جواب میں ام متصلہ کے جواب میں نام یا لا سے نہیں آتا بلکہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کو متعین کر کے دیا جاتا ہے. تو یوں جب مثلا پوچھا جائے ازید عندک ام عمر تو اس کا جواب نعم یا لا سے نہیں دیا جائے گا بلکہ متعین کر کے عندی زید یا عندی عمر کا سے دیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں سائل کو اتنی بات تو معلوم ہے پہلے سے کہ زید اور عمر میں سے کوئی ایک مخاطب کے پاس ہے، لیکن متعین طور پر یہ معلوم نہیں وہ کون ہے. اب وہ مخاطب سے صرف تعین چاہتے کہ تم بتا دو وہ کون ہے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے حمزہ استفہام کے ساتھ او اور اما کو ملا کر بھی سوال کیا جاتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سوال کرنے کی ضروری ہے کہ سوال کرنے والا معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کے ثبوت کو بالکل نہ جانتا ہو، نہ متعین طور پر اور نہ غیر متعین طور پر، بلکہ اس کا مقصد ان کے ذریعے سوال کرنے سے محض اتنی بات جانتا ہو کہ آیا معطوف و معطوف علیہ میں سے غیر متعین طور پر کوئی ایک ثابت ہے یا نہیں. اس لیے ان کا جواب نام یا لا سے دیا جائے گا. مثلا کوئی سوال کرے اجاک زید او عمرن یا اجاک زید و اما عمرن تو اس کا جواب نام یا لا کہہ کر جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں سائل کو معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کے ثبوت کے بارے میں پہلے سے بالکل علم نہیں. اس کا مقصد او یا اما کے ذریعے سوال کرنے سے صرف یہ جاننا ہے کہ آیا معطوف اور معطوف علیہ میں سے کوئی ایک ثابت ہے یا نہیں، اور اس کا مقصد نام یا لا کے ذریعے جواب دینے سے حاصل ہو جاتا ہے. وَعَمِلْ مُنْقَطِعَ. صاحب کافیہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اب منقطع جو ہے
یہ ام متصلہ کے بعد ام منقطعہ کا تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح کلمہ بل کلام عرب میں بلکہ ہمارے اردو میں بھی ما قبل والے کلام سے اعراض کرنے کے لیے آتا ہے اور حمزہ ما بعد والے جملے میں شک پیدا کرتا ہے، اسی طرح اکیلا کلمہ ام یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے دور سے ایک چلتی ہوئی شکل و صورت کو دیکھا تو آپ نے کہا انہا لابل، لگتا ہے یہ اونٹ ہے، پھر جب آپ آگے بڑھتے کہ وہ سامنے آتا رہا تو آپ کو یقین ہوا یہ تو اونٹ نہیں ہے، پھر شک ہوا یہ بکری ہے یا کوئی اور جانور ہے، تو اسی شک میں آپ نے کہا میاں شاتن، یہ بکری نہیں، یہ تو بکری نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اب منقطعہ کے ذریعے سے ما قبل سے اعراض اور ما بعد میں شک پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہلے کلام انہا لابل سے اعراض اور دوسرے کلام ہی شاتن میں شک پیدا کر رہا ہے، چنانچہ یہاں ام ہی شاتن بل اہی شاتن کے معنی میں ہے۔ ام منقطعہ کے استعمال دو صورتوں میں ہوتے ہیں۔ پہلی صورت یہ خبر کے بعد، جیسے انہا لابل ام ہی شاتن، بلا شبہ وہ اونٹ ہے، نہیں بلکہ وہ کیا، وہ بکری ہے۔ اس مثال میں ام منقطعہ ہے اور اس کا استعمال خبر کے بعد ہوئے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ استفہام کے بعد، جیسے آئندک زید ام عمر، اس مثال میں ام منقطع ہے جس کو یا آئندک زید استفہام کے بعد استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اولاً مخاطب سے زید کے بارے میں سوال کیا، کیا وہ آپ کے پاس ہے؟ پھر سوال سے اعراض کر کے آپ نے دوسرا سوال عمر کے بارے میں شروع کر دیا، زید کے بارے میں نہیں، بلکہ عمر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ تمہارے پاس ہے یا نہیں۔ راجح مذہب یہ ہے اب منقطع حرف عطف نہیں ہوتا بلکہ حرف ابتدا ہوتا ہے جو اضراب کا فائدہ دیتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حرف عطف ہوتا ہے، لیکن یہ مرجوح ہے۔ وَإِمَّا قَبْلَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ مَعَ إِمَّا جَائِزَةٌ مَعَ أَوْ۔ صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی چیز کا دوسری چیز پر اما کے ذریعے عطف کرنا ہو تو وہاں معطوف علیہ سے پہلے اما لانا واجب ہے، جیسے العدد اما زوج و اما فرد۔ اگر کسی دوسری چیز کا دوسری چیز پر او کے ذریعے عطف کرنا ہو تو وہاں معطوف علیہ سے پہلے اما لانا جائز ہے، یعنی لا بھی لا سکتے ہیں اور اگر نہ لائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے زید اما کاتب او امی، یہاں بغیر اما کے زید کاتب او امی بھی کہہ سکتے ہیں۔ معطوف علیہ سے پہلے جو اما آتا ہے وہ حرف عطف نہیں ہوتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ معطوف سے پہلے جو اما آتا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے وہ حرف عطف نہیں ہوتا، حرف عطف ہوتا ہے اور اس سے پہلے واو زائد ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ حرف عطف نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے جو واو آتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے اور یہ اما زائد ہوتا ہے۔ آگے صاحب کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا بل ولیکن لحدیما معینا، کہ لا بر اور لیکن معطوف علیہ میں سے متعین طور پر کسی ایک کے حکم کو ثابت کرتے ہیں۔ البتہ تینوں میں فرق یہ ہے کہ معطوف علیہ کے لیے جو حکم ثابت کیا جا رہا ہے لا میں معطوف سے اس حکم کی نفی مقصود ہوتی ہے، جیسے جاءنی زید لا عمر، یعنی میرے پاس زید آیا ہے عمر نہیں آیا ہے۔ لا جو ہے یہ معطوف سے اس چیز کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے جو معطوف علیہ کے لیے ثابت کی گئی ہے، اسی لیے لا ہمیشہ کلام مثبت کے بعد آتا ہے، جاءنی زید لا عمر میں بات گزر چکی ہے۔ اور بل معطوف علیہ سے اعراض کر کے معطوف کے لیے حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی بل حکم کو معطوف علیہ سے معطوف کی جانب پھیر دیتے ہیں اور معطوف علیہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ بل سے پہلے کلام مثبت ہو، جیسے جاءنی زید بن عمرو ای بل جاءنی عمرو۔
یہاں آنے کا حکم جو معطوف علیہ زید کے لیے ثابت کیا گیا تھا، بل نے آ کر اسے زید سے عمر معطوف کی طرف بھیج دیا، اور یہ زید اب مسکوت عنہ کے حکم میں ہو گیا، آیا یا نہیں متکلم کا کلام اس سے خاموش ہے۔ اور اگر بل سے پہلے کلام منفی ہو، جیسے ما جانی بکرون بل خالدن، تو اس صورت میں بل معطوف کے لیے حکم کی نفی کو ثابت کرے گا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام مبرد کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بل معطوف کے لیے حکم کی نفی کو ثابت کرے گا اور معطوف علیہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہوگا۔ چنانچہ ان کے نزدیک بل خالدن کے معنی ہوں گے بل ما جاء خالدن، خالد نہیں آیا۔ باقی رہا عمر کا معاملہ تو وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ آیا یا نہیں۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے اس صورت میں بل معطوف کے لیے حکم کی نفی کو ثابت نہیں کرے گا، بلکہ سابقہ جملے میں جس حکم کی معطوف علیہ سے نفی کی گئی ہے بل اس کو معطوف کے لیے ثابت کرے گا، اور معطوف علیہ سے حکم کی نفی یا تو بدستور باقی رہے گی یا وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہوگا۔ چنانچہ جمہور کے نزدیک بل خالدن کے معنی ہوگے بل جاء خالدن، عمر یا تو نہیں آیا یا مسکوت عنہ کے حکم میں ہے لیکن خالد آیا ہے۔ لیکن نہ استدراک کے لیے آتے، یعنی کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نفی کو مستلزم ہے، یعنی وہ نفی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے، یا تو اس سے پہلے نفی ہو جیسے ما جاءنی زید لیکن عمرو جاء، یا اس کے بعد نفی ہو جیسے قام بکر لیکن خالد لم یقم۔ اس صورت میں جب کہ جملے کا عطف جملے پر ہو، اگر مفرد کا عطف مفرد پر ہو تو اس صورت میں نفی کا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے، بعد میں ہونا کافی نہیں ہے، جیسے ما جاء زید لیکن عمرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، لا عاطفہ کے ذریعے صرف کلام موجب میں عطف ہوگا، کلام منفی میں نہیں ہوگا، لہذا ما جاء زید ولا عمرو کہنا صحیح نہیں ہوگا، اور لا کے بعد عامل کا اضافہ بھی جائز نہیں، لہذا جاءنی زید ولا جاء عمرو بھی کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اور لا کے ذریعے اسم کا عطف اسم پر ہوتا ہے، فعل کا فعل پر صحیح نہیں ہوتا، اور کلمہ غیر کے بعد جو لا آتا ہے وہ لا عاطفہ نہیں ہے بلکہ وہ تاکید نفی کے لیے آتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بل اضراب کے لیے آتا ہے، یعنی معطوف علیہ سے حکم لے کر معطوف کے لیے ثابت کرتا ہے، چاہے وہ نفیاً ہو یا اثباتاً ہو، جیسے ما جانی بکر بل خالدن۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔